کئی تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشافی فوج ان نصرانی بچوں سے بنائی گئی تھی جو والدین سے جبراً چھین کر مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو تبشیری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا، جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا، اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت کی شکل کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لیں۔ ان متعصب نگاروں میں جنہوں نے حقیقت کو منسوخ کرنے کی کوشش کی کارل بروکمان، جیو جونز اور جب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ تبشیری نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے، جسے اورحان غازی اور اس کے بیٹے مراد خان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ ریاست عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو ریاست عثمانیہ کا دین تھا، بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ یہ محض الزام ہے جو ریاست عثمانیہ سے منسلک ہے۔ جنگوں اور مورچوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلمان حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے ماں باپ ان سے بچھڑ گئے تھے اور وہ پتہ ہونے والے شہروں کی گلیوں کوچوں میں آوارہ پھرتے رہتے تھے کی کفالت کا اہتمام کیا، ان کے روشن مستقبل کی انہیں ضمانت مہیا کی، اور کیا روشن مستقبل کی دائمی ضمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود؟ صرف اس بات پر انہیں یہ جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیتے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کذب بیانی، الزام تراشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی کلائی کھلنے کی بجائے بعض مسلم تاریخ نگار اپنے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں، اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ اور بہت سے مسلمان تاریخ نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان کی متعصب مورخین کی کتاب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی اسلامی دشمنی کو ڈھیل چھپی بات نہیں، تو یہ لوگ اس بہتان کو اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹی افتراء، پردازی اور الزام ہے، اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں ہے۔ صرف مشرکین کی تحریریں اس کہانی کا مغز ہیں۔ جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے تھے جو نصرانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کے اسلامی اصولوں کے مطابق تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے، ان کا تعلق ان بچوں سے تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ ریاست عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔